مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جب مردے کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس پر جب مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو مردہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور گنہگار بندے کی قبر میں ایک اندھا سانپ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ سانپ جب ایک بار ڈستا ہے تو اس کا درد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات میں کیا ہوگا؟ جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور لوگ اس پر مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو مردہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب مٹی ڈال کر جانے لگتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ جب لوگ مردے کو قبر میں دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں تو مردے کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے اور وہ بہت ڈرنے لگتا ہے۔ قبر کے اندر اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ مردے کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، بہت زیادہ اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوتا ہے۔ جب مردے کو دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے کالی اور نیلی آنکھوں والے آتے ہیں اور اس مردے سے سوال کرتے ہیں۔ قبر میں مردہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر بچھو رینگ رہے ہوتے ہیں اور وہ مردہ اسے ہٹانا چاہے گا لیکن اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس بچھو کو اپنے اوپر سے ہٹا سکے۔ آپ جب بھی قبرستان جاتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے کہ دو قبریں آپس میں ملی ہوتی ہیں لیکن وہ اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی قبر میں اللہ کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور کسی قبر میں مردہ جنت کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو قبر ایسے دبا رہی ہوتی ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو پیار سے تھپکی دیتی ہے، اور کسی کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی دائیں پسلی بائیں پسلی میں پیوست ہو جاتی ہے۔ بے نمازی انسان کو قبر اتنی تیزی سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں۔ کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور کسی کی قبر میں جنت کی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں۔ گنہگار بندے کی قبر میں ایک اندھا سانپ ڈال دیا جاتا ہے اور وہ سانپ جب ایک بار ڈستا ہے تو اس کا درد 40 سال تک نہیں جاتا۔ قبر دو قسم کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے۔ قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے نہیں پتا۔ پھر فرشتے دوسرا سوال پوچھیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو جو نیک ہوگا وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں پتا۔ پھر فرشتے تیسرا سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دکھا کر پوچھیں گے کہ یہ کون صاحب ہیں؟ تو جو نیک ہوگا وہ کہے گا کہ یہ تو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جو برا انسان ہوگا اس سے فرشتے پوچھیں گے کہ یہ کون صاحب ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں پتا۔ جب مومن بندہ فرشتوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہیں، اور جب کافر بندہ فرشتوں کے جواب نہیں دے پاتا تو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اب دیکھ اپنے کیے کا بدلہ۔ اگر تو دنیا میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا تو تیرا ٹھکانہ جنت ہوتی۔ پھر مومن بندے کی قبر کو 70 گز تک چوڑی اور 70 گز تک لمبی کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر میں جنت کی خوشبو آنے لگتی ہے، اور پھر کافر بندے کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور اس سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور اس کی قبر میں جہنم کی آگ گرم گرم آنے لگتی ہے۔ جب مومن بندے کی قبر کو 70 گز چوڑی اور لمبی کر دی جاتی ہے اور جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ مردہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، میں اپنا حال اپنے گھر والوں کو بتا کر آ جاؤں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اب تم آرام سے سو جاؤ، اب تم کو اللہ ہی قیامت میں اٹھائے گا۔ اور پھر وہ مردہ آرام سے سو جاتا ہے، اور گناہ گار بندے کا بہت برا حال ہوگا۔ اس کی قبر میں اس کے نیچے آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے گا
اور عذاب دینے والے فرشتے آئیں گے، اس کی قبر میں سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے جو اس کو ڈستے رہیں گے۔ عذاب دینے والے فرشتوں کے پاس لوہے کے گرز ہوں گے جس سے وہ گناہ گار کو ماریں گے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بھائی بہن یا اولاد اور دوست اور اپنے پسماندگان سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو وہ اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے سے زیادہ محبوب پسند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں؟ کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے مناظر اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں، اور اگر قبر کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے بھی بہت زیادہ سخت ہیں۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے۔ کیا ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت نہیں ہے؟ دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں ہمیشہ کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے۔ اب ہر میت اپنے عمل کی مرحوم ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والے، یہی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئی۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب رتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کوئی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک پرندہ پہلے قید میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں
اور سب کچھ ایسا دیکھتی ہیں سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دہانی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، تیسرے سوال کا جواب دے گا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے جواب صحیح نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسے بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا، پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک خاتون نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں دل کی سختی کی تکلیف کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے عمامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں اور کہتے ہیں اے نہلانے والے تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طرح ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے اے نہلانے والے خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگاؤ کیونکہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے اے غسل دینے والے خدا کے لیے
ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گیرا نہ لگانا کہ میرے بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والو، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والو، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ کر کے جا رہا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا، میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیو، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیو، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثو، او ترکہ پانے والو، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ اب نامہ اعمال لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے، اب ہر میت اپنے عمل کی مرحوم ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔